الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقام الدين ومن هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی۔ سطوط توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، سطوط توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج مجھ جیسے ادنا طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وارنٹ جاری کیا ہے، اور نماز میں سستی اور لاپرواہی برتنے والوں کو سختی، سزا اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ روز محشر کے جہاں گداز بود، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ اے لوگو،
محشر کی گھڑی انتہائی دشوار گزار اور جان کو پگھلا دینے والی ہوگی، اور اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان ارشادات عالیہ میں آواز لگائی گئی ہے، ہمارے سینوں پر دستک دی گئی ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ بیدار ہو جائیں، اپنے آنکھوں کو کھولیں اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں پیدا کیا، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشاندہی ہوتی ہے، ہر دھرم کا ایک الگ الگ لیبل ہوا کرتا ہے بعین ہی، اسی طرح اہل اسلام کا بھی ایک خاص شعار ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ ہر چیز کی ایک علامت اور ایک پہچان اور ایک نشاندہی ہوا کرتی ہے، اور اہل اسلام کا ایک نشان اور خاص شعار وہ نماز ہے۔ حضرات محترم، جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، طائف کے رہنے والوں کو آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا۔ حق تو یہ تھا کہ طائف والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، مگر قربان جائیے، ہمارے نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے لہو لہان ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ حضرات محترم، جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹتے ہیں تو پہاڑی فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا کر رکھ دوں گا۔ سامعین کرام، قربان جائے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اے فرشتہ، یہ لوگ ابھی نااہل ہیں، یہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے آنے والے نسل میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہو جائے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے خود فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس پیارے اور لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل جوئی کے لیے آسمان پر بلا لیا۔ میں واقعہ معراج میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے لگے تو راستے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بما امرت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو دربار خداوندی سے، آپ کو دربار محمدی سے کون سا انعام، کون سا گفٹ اور کون سا تحفہ ملا ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے موسیٰ، مجھے 3 پروانہ ملا ہے۔ نمبر 1، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا پروانہ ملا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ نمبر 3، میری امت پر دن و رات میں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرجع الی ربک فاسأل التخفیف لامتک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی اور تخفیف کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت روزانہ 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکے گی، اس لیے کہ میں اپنی امت کو اچھی طرح آزما چکا ہوں، آزمائش لے چکا ہوں۔ جب میری امت دن اور رات میں 3 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی تو آپ کی امت دن اور رات میں 50 وقت کی نماز کیسے ادا کرے گی؟ لہذا آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور کمی کی درخواست پیش کیجیے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دربار خداوندی میں واپس جاتے ہیں اور کمی کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ 5 وقت کی نماز کم کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی واپس آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کمی کی درخواست پیش کرتے ہیں، پھر 5 وقت کی نماز کم کر دی جاتی ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ کمی کراتے کراتے جب 5 وقت کی نماز بچ جاتی ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نبی یہ کہہ کر معذرت کر دیتے ہیں کہ سألت ربی حتی استحییت، کئی مرتبہ میں اپنی رب کے پاس جا چکا ہوں، لہٰذا مجھے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا میں دربار خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ حضرات گرامی، یہ نماز گنتی اور عدد میں تو 5 ہے، مگر اس کا ثواب آپ کو 50 نماز کے برابر ملے گا۔ حضرات محترم، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقام اقام الدین ومن ہدم ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا،
اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اور نماز ایک مسلمان کے لیے ویسے ہی فرض اور واجب ہے جس طرح ایک چھت کے لیے دیوار اور کھمبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیوار اور کھمبے کے بغیر یہ چھت قائم نہیں رہ سکتا، تو بعین ہی اسی طرح کسی مسلمان کو اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے لیے ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، وہ شخص کفر کے دروازے پر دستک دے چکا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں اور مسجد نہیں آتے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو جمع کرے اور ایسے شخص کو میں اس آگ کے ایندھن میں جلا دوں۔ سامعین کرام، علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں نے نماز کے دن کو خاص کر رکھا ہے۔ وہ خاص طور سے 3 طرح کے نماز میں نظر آتے ہیں: 8 کھاٹ 360، یعنی وہ جمعے کی نماز صرف اور صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ جمعہ کے دن پورے کے پورے گاؤں میں عید جیسا منظر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص جمعہ کے دن مسجد چلاتا ہے۔ اور دوسری نماز وہ عید اور بقرعید کی نماز ادا کرتا ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز صرف اور صرف اس لیے ادا کرتا ہے کہ اس دن پورے کے پورے گاؤں میں خوشی جیسا منظر ہوتا ہے اور چھوٹے معصوم بچے بھی اس دن عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے ہر شخص اپنی عزت کو بچانے کے لیے عیدگاہ پہنچ جاتا ہے اور 2 گانا عید کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور علامہ اشرف علی تھانوی آگے فرماتے ہیں کہ تیسری نماز وہ نماز ہے کھاٹ کی نماز، یعنی جنازے کی نماز۔ ہم میں سے ہر شخص صرف اور صرف جنازے کی نماز اس لیے ادا کرتا ہے کہ اگر ہم آج اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو کل ہمارے گھر کا کوئی شخص انتقال کرے گا، ہمارے خاندان میں سے کوئی افراد اس دنیا سے کوچ کرے گا، تو یہ شخص بھی ہمارے خاندان کا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اس لیے ہم اسی رعایت میں کسی نہ کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ جائے اور نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے والد ایک نرم دل اور ایک رقیق دل آدمی ہیں، بے شک وہ آپ کے پیش امام پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں
اے عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، محمد اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے نبی نے ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑا تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں جوئے کھانے میں نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی نے ہمیں شراب کھانے میں نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی نے ہمارے بازاروں کا زینت بننے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ جس نے مسجد کو اپنایا، جس نے اپنا ٹھکانہ مسجد بنایا، گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنایا۔ اور آگے ارشاد فرماتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صحابہ کرام کی جماعت سنو، جنہوں نے بازار کو اپنا ٹھکانہ بنایا، گویا کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اے لوگوں اپنے غلاموں کی رعایت کرنا، اے لوگوں اپنے غلاموں پر رحم کرنا، اے لوگوں اپنے غلاموں کی درگزر کرنا، اے لوگوں اپنے غلاموں کو معاف کرتے رہنا۔ حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں تیر گھس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیر کو نکالنے نہیں دے رہے ہیں، تو صحابہ کرام کے ایک جماعت نے مشورہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کی نیت باندھیں گے تو ہم لوگ تیر کو نکال لیں گے۔ چنانچہ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، صحابہ کرام کے جماعت اکٹھا ہوتی ہے اور تیر کو کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ حضرت علی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم لوگ اس لیے اکٹھا ہوئے کہ میرے پیر سے تیر نکالو گے؟ قسم خدا کی میں تڑپتے تڑپتے مر جاؤں گا، لیکن تیر نہیں نکالنے دوں گا۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی تیر نکل چکا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح کی نماز ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی کہ نماز کی حالت میں تیر نکال لیا جاتا اور فکر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں نمازیوں کو بشارت دیتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ میرے بندو تم لوگ نماز کی پابندی کرو، اور خاص کر کے نماز وسطی یعنی بیچ کی نماز، یعنی وسطی سے مراد عصر کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تمہیں میں ایک ایسے قوم کے طرف بھیج رہا ہوں جو لوگ اہل کتاب ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں، تو تمہیں یمن پہنچ کر سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ تمہیں انہیں ایک اللہ کی دعوت دینا ہے، تمہیں انہیں ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جب وہ لوگ ایک اللہ کی بات کو ماننے لگے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار